الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک ذات الجلیل سب کا خالق سب کا مالک سب کا رازق وہی ذات ہے جس کی قبضہ قدرت کے اندر ہم سب کی جان ہم سب کا مالک ساری کائنات کی خالق وہی ذات ہے مالک وہی ذات ہے ستار وہی ذات ہے غفار وہی ذات ہے ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ تعریف و توصیف اسی ذات کے لیے کہ بندہ مومن جب بھی
یہ جبین نیاز یہ پیشانی جھکاتا ہے، وہ صبر میں ہو، وہ شکر میں ہو، وہ اطاعت میں ہو، وہ تسلیم و رضا میں ہو، یہ اسی ذات کے آگے جھکاتا ہے، اور ہر آن ہر لمحہ اسی ذات کا حکم چلتا ہے، اور بندہ وہی مومن ہے کہ جو اس حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ درود یا محمود حضور پرنور آقا دو عالم ہادی دو جہاں مقصار زمان شفیع المسلمین رحمت للعالمین تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی پاک مقدس ذات پر کہ جس ذات کے صدقے اللہ نے یہ ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ آج کا یہ دن بلا شک و شبہ حضور کے امتیوں کے لیے اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے، روزہ داروں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اس دعا کے ساتھ مبارکباد دوں گا اس عید کی کہ اللہ ہمارے زندگیوں کے اندر اسی طرح خوشیاں عطا فرماتا رہے، ہر لمحہ ہر آن اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، جو پریشانیاں جو مسائل آ رہی ہیں اللہ ان سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یاد رکھیں جب سرکار نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ جا کر آباد فرمایا تو وہاں دیکھا وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کے ہاں خوشی کے دو تہوار تھے، وہ خوشیاں مناتے اپنے انداز کے اندر، میلے وغیرہ جس طرح ہوتے ہیں۔ جب سرکار نے دیکھا، صحابہ نے پوچھا، ان لوگوں سے جو انٹریکشن ہوا، تو پھر سرکار کو اللہ نے خوشی کے یہ دو دن عطا فرمائے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور سرکار نے فرمایا کہ ان دو دنوں سے، یعنی جاہلوں کے، مشرکین کے، یہودیوں کے، کفار کے ان دو خوشی کے دنوں سے کہیں زیادہ برتر و اعلیٰ یہ دو خوشی کے دن۔ اور آپ مشرک یہودی ہو یا کافر ہو یا نصرانی ہو، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سارا دن شیرو غیر کھیل تماشے میں وہ دن گزار دیتے تھے۔ قربان جائے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کے غلاموں کو جو دو دن خوشی کے عطا فرمائے ہیں نا، عید کے دن، چشم تصور میں نگاہ ڈالائیے، یہ خوشی ہے کہ رمضان کو اللہ کے حکم سے پورا کیا، اللہ نے یہ خوشی عطا فرمائی اور ہے خوشی کا دن، لیکن اس کی ابتدا دیکھیے اسلام کتنا حسین امتزاج رکھتا ہے اپنے اندر، اپنے ماننے والوں کو کیا رستہ بتاتا ہے کہ ہے خوشی کا دن، لیکن صبح اٹھ کر سب سے پہلا جو کام کر رہا ہے وہ ہے مومن، اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے والا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے مالک تو ہی سب سے بلند و برتر ہے، اسی کے آگے زمین نیاز یہ پیشانی جھکا رہا ہے، اسی کی تعریف کر رہا ہے، اسی کی حمد کر رہا ہے، اسی کی ثنا میں اس کی زبان ہل رہی ہے۔ کیا میں نا خوشی ہو یا کہ کوئی امتحان کی گھڑی اللہ نے کرے آزمائش ہو یا کوئی غم آ جائے، تو حقیقت کے اندر بندہ مومن وہ ہے جو ہر لمحہ اس رب کے آگے زمین نیاز جھکا دیتا ہے۔ جب بندہ اس رب کے اٹل فیصلے کے آگے گردن جھکا دیتا ہے تو وہ رب اتنا مہربان ہے کہ وہ ہر مشکل سے کوئی نہ کوئی، گویا کہ بندہ مومن کی خوشی کا انداز بھی یہ ہے کہ وہ بجائے شور و غم سے، بجائے کھیل تماشے کے، بجائے دنیا کے تعلقات میں، بجائے دنیا کے اور دوسرے معاملات کے اندر جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ کے کام ہے، نہیں
رسول اللہ کی سیرت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میری محبت کا نام پڑھنے والوں، اے اپنی ذات کو اپنے نام کے ساتھ عاشق رسول لگانے والوں، ارے میرے کلمہ پڑھ کر کل قیامت کو میری شفاعت میں امیدوار بننے والوں، یاد رکھنا میری سیرت کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور یہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ کی جو سیرت ہے، آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا معاملات کرنا لینا دینا ہر ایک چیز ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ لوگ سوچ سکتے ہیں نا کہ یہ اچھا خوشی کا دن ہے، اس کو پھر کیسے منانا ہے؟ آمنہ کے نام کی چوکھٹ پہ چلتے ہیں، کائنات کے تاجدار کی چوکھٹ پہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں میرے آقا نے اس دن کی ابتدا کیسے فرمائی تھی، میرے آقا نے اس دن کو کیسے منایا تھا، میرے آقا نے اس دن کو آغاز کس انداز سے فرمایا تھا، اور میرے آقا کی تعلیمات ہے کیا، اور آج ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ سوچنا صرف اتنا ہے۔ سن آج کل تم کی جدید دور آ گیا، ضروریات کے مطابق عید کی نمازیں جو ہیں وہ مساجد کے اندر ادا ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں، یہ جتنے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں ایک سے پوچھ کے دیکھیں نا، آج سے 25-30 سال پہلے اجتماعی طور پر جو عید کی نمازیں ہوتی تھی وہ کھلے میدانوں میں ہوتی تھی، ان کے لیے باقاعدہ عیدگاہ کے نام سے جگہ مختص کی ہوئی تھی، آج بھی کئی جگہ پہ ہوتی ہے، چونکہ اب آبادی کے لحاظ سے حالات کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے ہو جاتی ہے، لیکن اس سے مجھے اعتراض نہیں ہے۔ جو مسئلہ میں سمجھانا ہے کہ سرکار کے صحابہ نے اسی طرح ایک کھلے مقام پر نماز عید کا اہتمام فرمایا، اب صحابہ وہاں جمع ہو رہے ہیں کہ یہاں امت کے غمخوار نبی ہمارے آقا تشریف لائیں گے، دیدار بھی کروائیں گے اور عید کی نماز بھی پڑھائیں گے، اور ہمارے لیے آج کے دن کے لیے پتھ و نسا مشعل راہ کچھ گفتگو کچھ ارشادات عالیہ کی ارشاد فرمائیں گے۔ اب ایک ایک صحابی وہاں پیشہ جمع ہو رہا ہے، اس بات کا منتظر ہے کہ کملی والے آقا کا دیدار بھی کریں گے، سرکار کی میٹھی میٹھی باتیں بھی سنیں گے۔ کیا منظر ہے، صحابہ منتظر ہیں، اس عیدگاہ کے اندر کافی رش ہے، یوں سمجھے کہ سارے صحابہ جمع ہو گئے ہیں، لیکن قربان جائیں آمنہ کے لال ابھی تک تشریف نہیں لائے۔ صحابہ حیران ہیں، لیکن سرکار آ جاتے تھے، جو کملی والے کریم نے جو ٹائم اندازہ ارشاد فرمایا تھا ہم منتظر ہیں، سرکار تشریف لاتے تھے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا اچھا اتنی لیٹ ہو گئی ہے تو نہیں کریے۔ یہ بھی ہمارا مزاج ہے۔ سرکار اپنے گھر مبارک سے اس شان سے نکلتے ہیں، آپ نے اعلیٰ لباس سے وطن فرمایا، اور جب اپنے گھر مبارک سے نکلے نا عیدگاہ کی طرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے، تو اس شان سے چلے کہ سرکار کے دائیں ہاتھ میں ہاتھ ہے حضرت سیدنا امام حسن کا، اور بائیں ہاتھ میں ہاتھ ہے حضرت سیدنا امام حسین کا، اور سرکار کشاں کشاں عیدگاہ کی طرف مسلمانوں کی عید کے لیے، عید پڑھانے کے لیے، اپنے غلاموں کو دیدار کروانے کے لیے، پتھ و نسا گفتگو فرمانے کے لیے عید کے نماز کے ارادے سے چلے آ رہے ہیں۔ کیا منظر آیا سامنے؟ وہی مدینۃ المنورہ ہے، گلی کی ایک نکڑ ہے، کمری والے آقا آمنہ کے نام تشریف لے کے جا رہے ہیں، کیا دیکھا وہاں گلی میں ایک بچہ دیوار کی طرف رخ کر کے روئے جا رہا ہے اور زار و قطار ہو رہا ہے۔ آج ہمیں تو اپنی پڑی ہے نا، نفسا نفسی کی پڑی ہے، وہ تو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ سرکار رک گئے، اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا نا، جب شفقت والا ہاتھ رکھا تو گویا کہ اس نے جو بدن تھے آنسو جو کل رکے ہوئے تھے وہ بھی سمندر کی طرح بہہ اٹھے۔ میرے آقا نے جب کرم فرمایا نا، پوچھا بیٹا آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے، تجھے کس بات میں ڈروا دیا ہے، تجھے کس بات میں ڈروا دیا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ دیکھتا نہیں آج تو
ہے کہ آج سارے خوش ہیں. یا رسول اللہ میرا دل اس بات نے چھلنی کر دیا ہے جب میں اپنے بھلا دوست کو دیکھتا ہوں کونے میں مجھے ہاتھوں سے کوئی اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہے تو کوئی اپنے دادا کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہے تو کوئی اپنے نانا کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہے. یا رسول اللہ مجھے میرا دل اس بات میں بجھ گیا ہے کاش کہ آج میرا بھی باپ ہوتا ہے اس کی انگلی پکڑ کے نکل کھڑا ہوتا. آج مسلمانوں کی عیدگاہ کی طرف میں بھی آتا. آج میں اس بات پہ رو رہا ہوں کیونکہ میرا باپ نہیں ہے میں یتیم ہوں کہ میں کس کی انگلی پکڑ کے جاؤں گا. اس بات نے مجھے تڑپا دیا. جب وہ منظر میں نے دیکھا جن کے ساتھ سارا دن میں کھیلتا تھا وہ میرے دوست چھوٹے چھوٹے ننے منے میرے دوست کوئی اپنے باپ کے ساتھ کوئی دادا کے ساتھ کوئی نانا کے ساتھ کوئی بڑے بھائی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ انگلی پکڑے جا رہا ہے. یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ جاؤں گا. وہ یتیم تھا میرا بلال. ارادہ تو تھا پروگرام تو یہ تھا ترتیب تو یہ تھی کہ سرکار نوازین کے لیے جا رہی تھی. صحابہ منتظر ہے. سرکار نے اس کو پکڑا کرم والا شفقت والا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ کے فرمایا کیا تو یہ فخر نہیں کرے گا کہ میں محمد تیرا باپ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات کے والی اس سے بڑی اور میری خوش نصیبی کیا ہوگی. سرکار انہیں قدموں میں واپس پلٹتے ہیں اپنے گھر مبارک میں تشریف لاتے ہیں. سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سے فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرماتی ہے اس کو غسل دیا جائے اور اس کو وضو لباس پہنایا جائے اور حسنین کریمین کو پہنایا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اس یتیم کو غسل دے کے وہ عالی شان لباس پہنایا گیا کائنات والوں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ کی طرف سیدنا امام حسنین کریمین دونوں بھائی ہیں اور ایک ہاتھ کی طرف وہ اکیلا یتیم میرے آقا نے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. جب میرے آقا اس شان سے عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کے اندر تشریف لائے تو صحابہ کا ایک ہاتھ دیکھ کر اس منظر کو عش عش کر اٹھی اور وہی نہیں اس وقت تیرے اور تیرے قریب لجپال نے تو یوں ارشاد فرمایا کہ جو کسی یتیم کے سر پر صرف محبت سے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا. ذرا اور فرمانا میرے آقا کے فرمان کی ذرا باریکی کے اندر اتر کے ذرا تصور کے اندر دیکھنا. ابھی کھانا نہیں کھلایا یتیم کو ابھی اس کو لباس نہیں پہنایا ابھی کوئی اس کی ذات پہ روپیہ پیسہ خرچ نہیں کیا ارے اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی تو نہیں کیا. اس کے ساتھ بیٹھ کر کوئی تو اچھی باتیں نہیں کی کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی. صرف فقط اس کے سر پہ شفقت سے پیار سے ہاتھ رکھا. سن آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا کہ جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے اس کے سر کے بال آئے گے نا اللہ کی بارگاہ سے اس کو اتنی نیکیاں عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہی کریم لجپال بتا دیا کہ اب تیرے کریم نے ایک ہی زندگی کے اندر حج ادا فرمایا ہے. جب سرکار نے حج ادا فرمایا ہے آج مسلمانوں کی تاریخ بڑی کابناز ہے. ہاں ہمیں کس سے کہانیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے تو کریم آقا کی سیرت میں چھانے رہا ہے. کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے کتابیں فکر کا جون سے وقت میں فکر کو مسیح ہے پڑھ کے دیکھ لیجیے جو میرے آقا کی سواری مبارک کے پیچھے میرے آقا کے جو بندہ موجود تھا نا سارے صحابہ پیدل چلے آ رہے تھے. وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا نا میرے آقا کی سواری پہ وہ بھی غلام کا بیٹا تھا. اور دیکھنا یہ ہے کہ آج عید تو آ گئی خوشی تو آ گئی ہم اس خوشی کو مناتے کس انداز سے خدا کے لیے. ہمارے پیارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی کر کے بتا دیا عمل کر کے کردار سے بتا دیا کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں اگر تم چاہتے ہو کہ خوشی کا کوئی انداز ہے تو وہ غریبوں یتیموں مسکینوں کے ساتھ مل کر ان کی خوشی کو خوش کر دینا اس بات کا نام عید ہے. ارے اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ. اگر
نہیں کھانا کھلا سکتے نا، تو اگر خطا پیشانی سے خوش ہو کر اس کو گلے لگاؤ گے تو وہ خوش ہو جائے گا۔ ارے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کا مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے ہاں نیکیاں تو ہمارے سامنے ہے، میرے آقا کی سیرت تو ہمارے سامنے ہے، ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم سرکار کی سیرت کے ان پہلوؤں کو اپنی زندگیوں کے اندر ڈالیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق کر لیں، تو پھر ہماری زندگی کا ایک لمحہ وہ عبادت اور ثواب بن جائے گا۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی معاشرے میں بہت فساد بڑھ گیا ہے، نہیں جی معاشرے میں بہت جو ہے نا وہ ٹینشن کا ماحول آ گیا ہے، وہ قدر برداشت ختم ہو گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے حصے کا چراغ جلایا کہ نہیں؟ ہم یہی کہہ کر فارغ تو نہیں ہو سکتے نا، نہیں سارے ہی اس طرح ایسی کی کریے، خدا کی ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنے حصے کی جدوجہد کریں۔ اگر اندھیری رات ہو ایک چھوٹی سی لالٹین دیا چراغ جلا کے رکھ دینا، اگرچہ وہ سارے اندھیرے کو ختم نہیں کر سکتا، لیکن سارا اندھیرا مل کر اس چراغ کے وجود کو بھی ختم نہیں کر سکتا۔ تو دیکھی وہ عمل ہے، کردار وہ عمل ہے، آپ اس بات کو مت سوچیں تو سارے اس طرح کرتے ہیں کہ تو نے کیا کیا ہے، اپنی بات کر، تو نے بھی کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا، اگر تو نے کچھ کیا ہے تو اس کو سامنے لا، سب کو چھوڑ کے وہ کیا کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے، اس بات کو طرف توجہ ہی نہ دیں۔ اور اگر جب ہم اس بات کی طرف توجہ کر لیں گے کہ ہم نے کیا کیا یا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، تو یقین جانیے یہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ یقین جانیے اس معاشرے میں عدل بھی آ جائے گا، سکون بھی آ جائے گا، صلہ بھی آ جائے گی، محبت بھی آ جائے گی، شفقت بھی آ جائے گی، احترام آدمیت بھی آ جائے گا، احترام انسانیت بھی آ جائے گا، چھوٹے اور بڑے کی تمیز اخلاق کے بعد بھی آ جائے گا۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کردار کو ادا کریں، ہم اپنے حصے کا چراغ کو جلائیں، ہم اپنی ذمہ داری کو پوری کریں، یہ کہہ کر فارغ نہ ہو جائے کہ میں کیا کروں سارے ایسے کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے انہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے اختتام کروں گا کیونکہ وقت کا دامن میرے سامنے ہے، اور نیت اور طریقہ سماعت کروا لیں، اور صدقہ فطر کے حوالے سے میں نے کل بھی بتایا تھا، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، اس صدقہ فطر جو ہے یہ لازماً عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکا، اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے کہ باب ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا تو صدقہ فطر بھی ختم ہو گیا، نہیں، ادا کرنا عید کی نماز سے پہلے ضروری تھا، لازمی تھا، اچھا تھا، بہتر تھا، اعلیٰ تھا، لیکن اگر نہیں ادا کیا جا سکا تو جب بھی میسر آئے پیسے تو اسی لیے نہیں ادا کر سکا تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے یا کوئی مجبوری اور آگے آ گئی ہوگی، جب بھی میسر ہو اسے ادا کرنا ہے، چاہے عید کے 4 دن بعد، 6 دن بعد، 1 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، معاف